الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان کہ اس نے ہمیں ایک مہینہ جو شروعات کا اور یہ کہیے کہ اسلام کی فتح یابی کا اور آغاز کا مہینہ دیا، جس کا نام محرم الحرام، عظمتوں کا مہینہ اور بہت ساری شہادتوں کا مہینہ اور بہت ساری خوشیوں اور عافیتوں کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی کے تحت شہداء اسلام پر مکمل باتیں سنیں گے، ایک کے بعد ایک تمام تر شہداء کے متعلق انشاءاللہ باتیں آنے والی ہیں۔ رب کریم اس ماہ مبارک کی شروعات کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس مہینے کو بھرپور کامیابی اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ بہت سارے تاریخی واقعات انشاءاللہ اس میں آپ سنیں گے۔ بس آپ اس ماہ مبارک سے اور اس کے آنے سے اس بات کا عزم بنا لیں کہ انشاءاللہ یہ سال ہمیں شروعات ہی سے لے کر بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر انشاءاللہ بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک کے متعلق سب سے اہم پہلو اللہ رب العزت یا پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہ جو سب سے اہم عنوان ہے کہ ہم کس طور پر مہینے کو سمجھیں اور کس طور پر ان میں ہوئی قربانیوں کو سمجھیں، تو اسلام کی شروعات ہی قربانیوں سے ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور پہلا دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کے متعلق مکمل ساری باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ بس آپ اور ہم اس بات پر اللہ سے وعدہ کریں اور یقین بنا کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سال اس کی شروعات بہت بہتر انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ اسی کے متعلق ایک چھوٹی سی بات ذہن میں گھوم رہی تھی، وہ آپ کو یوں بتانی ہے کہ انسان کبھی کبھی یوں سوچتا ہے کہ میں اپنے ذہن کے متعلق کمزور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں۔ حالانکہ رب کریم نے ہر ایک کو بڑی فراست، بڑی ذہنیت سے نوازا ہے۔ ہر شخص اللہ رب العزت نے ہر شخص کو چنا ہے اور وہ بہت بڑا دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو اس پر ہم نے ابھی درس ہی میں ایک بات سنائی جو بڑی عجیب سی تھی اور یاد رکھنے کے تعلق سے تھی کہ اللہ رب العزت نے بعضوں کو بہت ٹیلنٹی بنایا ہے اور بہت مینڈڈ بنایا ہے، بہت دماغ ان کو دیا ہے۔ تو آپ واقعہ سنیں گے کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک والد محترم، ایک ابا جان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے 3 بیٹے تھے کہ جن میں تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ تو والد محترم انتقال کے وقت یوں کہنے لگے بیٹوں سے کہ تم میں ایک بیٹا یہ وراثت کا حقدار نہیں ہے، اور اسی کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سب ہی مل کے چل رہے تھے، سبھی جڑ کے چل رہے تھے، کسی کو کسی کے بارے میں صحیح سے علم نہیں تھا، لیکن والد محترم نے جاتے جاتے ایک شوشہ ایسا ڈال دیا جس سے الجھنیں شروع ہو گئی۔ تینوں بھائیوں میں ایک کشمکش شروع ہو گئی اور تینوں بھائی اپنے آپ کو جتلانے بتلانے پہ لگ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ذہنی فراست، دماغی فراست اور مکمل طور پر مینڈٹ ان کو بنایا تھا، بہت کامل لوگ تھے۔ تو تینوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، جو بادشاہ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور وہی فیصلہ صحیح سے کر پائیں گے، ہم آپس میں لڑ جھگڑ کے کچھ نہیں حل کر پائیں گے۔ میں صرف اس ٹاپک کو اس لیے ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ دین اسلام کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اس دنیاوی پائی ہوئی زندگی کو آپ بہت خوبصورت اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ تینوں دوڑے، ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ ایک آدمی ملا، ایک چرواہا ملا، اور اس نے یوں کہا کہ ذرا یہ بتائیے کیا تم نے میری اونٹنی دیکھی ہے؟ وہ گم ہو گئی ہے کئی دن سے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی الجھن میں ہیں، تم ہمیں چھیڑے دے رہے ہو۔ کہا نہیں، اگر دیکھا ہو کہیں تو بتا دو۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ، تینوں کا نام عبداللہ ہے، ایک عبداللہ بولے کہ کیا آپ کی اونٹنی کانی تھی، آنکھ سے معذور تھی، آنکھ نہیں تھی اس کی؟ تو اس نے فوراً غور سے دیکھا کہ ہاں وہ تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، اس کی آنکھ ایک نہیں تھی۔ تو دوسرے عبداللہ بولے کیا
اس اونٹنی کے پیر میں ایک پیر میں کمزوری تھی اور وہ ایک پیر سے لنگڑی بھی تھی، تو اس نے فوراً اس کی طرف لپک کے دیکھا، کہنے لگا ہاں بالکل بالکل، وہ ایک پیر سے وہ چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ معذوری کے ساتھ چل رہی۔ تیسرے عبداللہ بولے کہ اچھا پھر ایک میری بھی سن لیں کہ شاید اس کی پونچھ بھی کٹی ہوئی تھی۔ اب اس آدمی نے تینوں کو ایک دم دبوچ لیا کہ اب جانے نہیں دیں گے، تم ہی لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا ہے اور تم صحیح سے جانتے ہو۔ تو وہ معذرت کرنے لگے کہ معاف کرنا، ہم نے تو بس اندازے میں ایسے ہی بتا دیا، ہمیں کہیں سے کہیں تک کوئی گمان ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے آپ کی اونٹنی اور کہاں کیا ہے۔ کہا نہیں، اتنا پرفیکٹ جواب اور اتنی ساری چیزوں کی معلومات ہر شخص کو نہیں ہو سکتی، تم نے ان کو دیکھا ضرور ہے۔ تو کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے دیکھا نہیں ہے کہیں بھی۔ اب جب یہ قسمہ قسمی ہونے لگی، قسم کھانے لگے، تو اب وہ پریشان ہوا، پھر بھی وہ چھوڑنے کے لیے نہیں تیار۔ اس نے کہا چلیے قاضی کے پاس چلیے، بادشاہ کے پاس چلیے، وہی فیصلہ کریں گے۔ یہ دوڑے ہوئے بادشاہ یعنی قاضی کے پاس آئے، تو قاضی نے پورا مرحلہ سنا ان کا اور پوری بات ان کی سنی۔ تو بادشاہ نے بھی یہی کہا کہ اگر تم نے دیکھا نہیں ہے تو اتنی پرفیکٹ علامتیں تم نے بتا کیسے دی اور اتنا کھل کے تم بتا کیسے سکتے ہو؟ تو پھر انہوں نے جو ذہن کی بات بولی ہے، وہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم۔ وہ یہ کہ ایک بات جو عبداللہ نے کہی کہ اس کی آنکھ نہیں ہے، وہ معذور ہے، تو اس کے متعلق یہ بتایا کہ میں نے چلتے ہوئے یوں دیکھا کہ گھاس ایک طرف کی کھائی ہوئی ہے اور دوسری طرف کی کھائی ہوئی نہیں۔ اس کا مطلب وہ ایک آنکھ سے معذور ہے، اسی لیے دوسری طرف وہ دیکھ نہیں رہی اور ایک طرف کھا رہی۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے ٹانگ کا اندازہ اس لیے لگایا کہ جو پاؤں کے نشانات بنے ہوئے تھے اس میں 3 گہرے تھے اور ایک بالکل ہلکا سا تھا، تو اندازہ لگا کہ وہ اونٹنی شاید لنگڑی تھی اور پیر سے معذور تھی۔ تیسرے نے کہا میرا جو تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ اونٹنی جب مینگنیاں کرتی ہے، بیٹ کرتی ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر بیٹ اور غلاظت بکھیرتی ہوئی چلتی، اور وہ غلاظت ایک ہی طرف سے پڑی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی پونچھ تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر مینگنیاں ساری بکھری ہوئی پڑی ہوتی۔ بادشاہ نے جواب سنا تو بڑا حیران رہ گیا کہ کیسے لوگ آ گئے کہ سارا جواب بھی صحیح ہے، اور ہم اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آخر ان کی چلتے ہوئے اتنی فکر تھی، پھر آگے کا ذہن کتنا زبردست ہوگا۔ تو جب انسان یاد دہانی پر اور یاد کرنے پر کسی چیز کو اپنے اندر بٹھانے پر لگ جاتا ہے، تو صحابہ کرام کے اندر بھی آپ سنیں گے کہ بہت میعادی چیزیں تھیں کہ بچپن میں کسی کی ایڑی دیکھ لی اور جوانی میں اس کو دیکھا تو فوراً بتا دیا کہ تم فلاں بن فلاں کے اولاد ہو۔ اتنے ذہین لوگ تھے، 100 200 اشعار ایسے ہی سنا دیتے تھے۔ قاضی خیر نے بادشاہ سے پریشان کا اپنا مسئلہ سناؤ، تو انہوں نے اپنا مسئلہ سنایا کہ والد محترم انتقال کرتے ہوئے یوں کہہ گئے ہیں کہ صرف 2 آدمی اس میں وراثت کے حقدار ہیں اور 1 آدمی اس میں وراثت کا حقدار نہیں ہے، یعنی وہ بیٹا حقیقی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بہت پریشان کہ نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی وکیل اور نہ کچھ ہے، اور ہم اس کو جواب کیسے دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا آپ تھکے ہوئے ہو، آپ لوگ بھی رات میں آرام کریے، صبح کوئی جواب دیا جائے گا۔ خیر بادشاہ سلامت آرام کے لیے لیٹ گئے، کھانے کا نظم کر دیا اور کھانے کے لیے کہہ دیا۔ خیر ان کے پاس جب کھانا آیا تو اس میں بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا تو ایک عبداللہ بولنے لگے کہ یہ کھانا جو آیا ہے اس میں جو گوشت بنایا گیا ہے یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ کتے کا گوشت بنا دیا گیا ہے، اور ہنگامہ ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ جو روٹیاں آئی ہیں ان کو بنانے والی کوئی حاملہ عورت ہے، ادکچی اس نے روٹیاں بنا دی۔ تیسرے نے بھی عجیب بات جو رکھی، وہ عجیب و غریب تھی، کہا یہ جو بادشاہ ہے یہ حلال کا نہیں ہے، یہ بادشاہ اپنی ماں سے نہیں پیدا ہوا ہے، کسی دوسری ماں سے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں پوری ہنگامے کے طور پر پورے محل میں پھیل گئیں۔ بادشاہ ویسے ہی نیند ان کو نہیں آ رہی تھی، اور جب یہ خبر پہنچی تو اور نیند اڑ گئی کہ یہ کیا کیا بکے جا رہے ہیں۔ خیر بادشاہ نے کسی طرح رات گزروائی اور صبح سب سے پہلی میٹنگ اور سب سے پہلا فیصلہ ان کا رکھا۔ تو پہلے سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیسے کہا کہ اس میں گوشت اس کا ملا ہوا ہے؟ کہا کہ میری بات آپ بعد میں مانیے گا، پہلے پکانے والوں کو بلا لیں، اگر اس بات کا انکار کرتے ہیں تو ہم اپنی باتوں کو ظاہر کریں کہ ہم نے سمجھا کیسے۔ جب پکانے والوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامتی ہم سے غلطی ہوئی اور گوشت کہیں کا تھا اور ہم نے کہیں استعمال کر لیا۔
ہمیں اس کو کہیں اور یوز کرنا تھا، کہیں اور لگانا تھا، اور ہم نے اس کو کہیں اور دے دیا۔ خیر بادشاہ کو اطمینان ہوا۔ پھر بادشاہ کو رہا نہ گیا، پوچھا کہ تم نے سمجھا کیسے، تم نے اس کی علامت سمجھی کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت معمولی چیز ہے کہ یہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ معمولی اور عام گوشتوں سے علاوہ ہوتا ہے، اور عام گوشتوں میں گوشت کے اوپر چربی جمی ہوتی ہے، لیکن اس میں بالکل الگ ہوتا ہے کہ چربی کے اوپر گوشت ہوتا ہے۔ خیر بادشاہ مان گیا۔ دوسرے نمبر پر اس سے پوچھا کہ تم نے حاملہ عورت کی روٹی بنانا کیسے سمجھا اور تم نے ایسا کیسے الزام لگا دیا؟ کہا آپ ان کو بھی بلا لیجئے، اگر یہ بات پتہ نہ چلے اور تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ خیر بادشاہ نے ان کو بھی بلایا، تو پتہ چلا کہ جو ان کی بچیاں پکانے والی تھیں وہ کہیں چلی گئی تھیں، رات کے وقت تھی نہیں، تو جو والدہ تھیں وہ واقعی 9 مہینے کی حاملہ تھیں اور انہوں نے ہی روٹی بنائی۔ تو کہا پھر تم نے پتہ کیسے لگا لیا کہ یہ واقعتاً 9 ماہ کی حاملہ عورت نے ہی روٹی بنائی؟ کہا محسوس یہ کیا کہ جب اس نے توے پہ روٹی ڈالی تو وہ اٹھ کر دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کچی ہیں روٹی، ایک طرف کچی ہیں ایک طرف پکی، تو اندازہ لگا کہ جو عورت پکا رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں دکھن ہے، وہ اٹھ کر دیکھ نہیں سکتی ہے کہ کیسی روٹی، تو اس سے اندازہ لگ گیا کہ وہ عورت حاملہ ہی ہے، جبھی وہ اتنا خیال نہیں رکھ پائی۔ اب بات آئی بادشاہ سلامت کی عزت کی، تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بھئی میرے بارے میں تم نے اتنا خطرناک سوال کیسے کر دیا؟ کہا بادشاہ اگر والدہ آپ کی زندہ ہیں تو آپ زیادہ کوئی سوال نہ کریں، بلکہ سوال کا جواب پہلے والدہ سے لیں۔ والدہ محترمہ کے پاس بادشاہ سلامت پہنچے اور پوچھا کہ اماں جان آپ سچ سچ بتائیں۔ تو کہا بیٹا ہم لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی تھی، ہم کسی بستی سے تمہیں مانگ کر اور خرید کر لائے تھے، تم ہماری اولاد حقیقت میں نہیں ہو۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر ان کو میرے بارے میں اتنا پتہ کیسے چل گیا۔ تو یہ تیسرے بھائی عبداللہ کے پاس آیا، پوچھا کہ تم نے اتنی پرفیکٹ چیز کیسے میرے بارے میں جان لی، میرے پاس کیا علامت؟ کہا حقیقت بات یہ کہ بادشاہ کی جو پرسنالٹی ہوتی وہ یہ نہیں ہوتی کہ جو بھی کچھ بن رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، انتظامیہ اتنی کمزور ہے اور انتظامیہ میں تم ایسے وقت گزار رہے ہو، تو اس کا مطلب جو اتنی اگر لاپرواہی آپ میں ہے تو آپ بادشاہ کی نسل سے نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کی جو نسل سے ہوتا ہے وہ جاگنے والا ہوتا ہے، فراست والا ہوتا ہے، سوالوں کو ڈھونڈنے والا ہوتا ہے، مکمل طور پر جواب کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ہم نے اتنا زبردست سوال آپ پہ ڈالا لیکن آپ پر کوئی مطلب اثر ہی نہیں پڑا، تو ہمیں لگا کہ آپ بادشاہ کی نسل سے نہیں ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ بات کہہ دی کہ آپ بادشاہ کی نسل سے نہیں ہو، کسی اور نسل سے آپ کی پیدائش۔ تو بادشاہ نے کہا پھر جواب بھی ہمیں مل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے ہمیں پہچان لیا ہے، اور ہمیں پہچاننے والا وہ ہماری طرح ہو سکتا ہے۔ تو جو عبداللہ ہیں جناب جنہوں نے ہمیں پہچانا ہے وہی وہ عبداللہ ہیں جن کو وراثت نہیں ملے گی، ان کے ابا بھی ان کو مانگ کے لائے ہوں گے، اور یہ 2 بچے جو ہیں یہ وراثت کے حقدار ہیں، اور آپ وراثت کے حقدار نہیں، کیونکہ آپ اگر فکر کرتے تو کسی اور چیز میں کر سکتے تھے، میری ذات میں فکر کر دی، اس کا مطلب تم اپنی ذات سے خالی ہو، اس لیے میری ذات میں تم نے فکر کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا عجیب و غریب سب کو ذہن دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذہن کو صحیح استعمال کر کے دین و دنیا کی ترقی کے لیے قبول فرمائے۔ حی علی الفلاح۔